بصحتي وبمالي وبكل أعمالي أسعى لما ترضى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے مہمان انشاءاللہ کل اپنے ملک واپس جا رہے ہیں. ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ یہاں پر تشریف فرما ہیں. تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ہم بھی ان کی تلاوت سنتے رہتے تھے جس وقت بھی موقع ملتا. اللہ سبحانہ و تعالی ان کی عمر میں، علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور جو اس نے انہیں یہ نعمت دی ہے اللہ اس میں اور اضافہ فرمائے. اصل جمعۃ المبارک یہی ہوتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت آ جائے. تو جو اللہ کے قرآن کے الفاظ ہیں، کلام الملوک، ملوک الکلام، عرب کہتے ہیں کہ بادشاہوں کی بات بھی باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے. اور یہ تو احکم الحاکمین کا کلام ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. بادشاہ تو کچھ چیز بھی نہیں ہے، وہ تو بادشاہوں کو پیدا کرنے والا خالق ہے، ہر چیز کا مالک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم سے یہ یہاں تشریف لائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت کا صدقہ ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھاتے رہے. تو آج ان کا آخری دن تھا. الحمدللہ انہوں نے تلاوت کی. 2 مختلف صورتوں سے انہوں نے آیات، سورۃ المزمل اور سورۃ البلد. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جمعہ اس کے 2 حصے ہیں، کیونکہ مختصر سا وقت ہے. ایک حصہ امام کا ہوتا ہے اور ایک حصہ مقتدیوں کا ہوتا ہے. اب امام کا حصہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ تقریر کرتا ہے، نماز کی امامت کرتا ہے، واعظ و نصیحت کرتا ہے، یہ سارا کچھ اس کے حصے میں جاتا ہے. آپ لوگوں کا حصہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ لوگوں کا حصہ تو یہ ہے کہ آپ جلدی تشریف لائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کے دروازے پر اللہ کی طرف سے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں. The angels are appointed on the door of the mosque. Anybody comes in, they write his name. Any time did you feel that someone asked you about your name? کبھی کبھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر شک ہوتا ہے. تو جب دروازے سے ہم اندر آ رہے ہوتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اس آدمی کا نام لکھ لیتے ہیں کہ یہ شخص آیا ہے. کب تک وہ لکھتے رہتے ہیں؟ جب تک امام خطبہ نہیں شروع کرتا. جب وہ خطبہ شروع کرتا ہے تو پھر وہ بھی رجسٹر بند کر کے تو اس حال کے اندر چلے آتے ہیں. یہ ایک حصہ ہے آپ لوگوں کا. دوسری چیز کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جو سب سے پہلے آتا ہے یہ آپ لوگوں کا حصہ ہے. جو سب سے پہلے آتا ہے who comes early, Allah subhanahu wa ta'ala gives him the sawab of sacrificing of the camel. یہ آپ لوگوں کا حصہ ہے کہ جو پہلے آتا ہے اللہ اسے ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرماتا ہے. If you ask the price of camel nowadays, I think it will be more 500, 600, 700 pounds. Only if you leave your home early and come here. If you are not working, if someone is working, that is the different scenario. Different situation, different circumstances.
لیکن اگر آپ گھر میں ہیں تو اللہ کے گھر میں آپ آ کر بیٹھ جائیں تو اللہ آپ لوگوں کو ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرمائے. Then it decreases. اس کے بعد جو آتا ہے اسے گائے کی قربانی کا، بڑی قربانی جسے ہم کہتے ہیں، پھر چھوٹی قربانی کا، پھر ہوتے ہوتے آخر میں آتا ہے کہ جو بہت لیٹ آتا ہے تو اسے اللہ ایک انڈے کے صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو we are losing these things only with our laziness. We become lazy, even we have a time to come early, but we stay at home, we stay in street, we waste this time outside the hall and we waste it outside the mosque. یہ آپ لوگوں کا حصہ ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ نماز میں ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ ایک شخص صبح سے اس طرح تیاری کرے کہ has a bath, he gets ready to go for Jummah prayer. اب نماز کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا it is dialogue between servant and his creator. اب صبح سے آپ تیاری کر رہے ہوں، میں گھنٹہ تقریر کروں اور جب نماز کا ٹائم آئے تو چھوٹی چھوٹی آیات پڑھ کے 2-3 میں وہ نماز پوری کر دوں، وہ ہو جاتی ہے. It is done, it is accepted. Even I read Surah Al-Asr, Surah Al-Kawthar, that is accepted. But why not we taste? We get the sweetness of dialogue. It is between you and Allah subhanahu wa ta'ala. کہ ہم نماز تھوڑی سی لمبی پڑھے، اس میں بڑی صورتیں پڑھے، تاکہ اس کے اندر جو لذت ہے اللہ کے ساتھ ایک مکالمہ ہے، اللہ کے ساتھ ایک بات چیت ہے. یناجی العبد ربہ بالصلاۃ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ بندہ نماز کے اندر اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے، کہ اس کے ساتھ وہ آہستہ آہستہ باتیں کر رہا ہوتا ہے. If I talk to you, how are you, where are you going, very fast, what will you say? Calm down. I didn't understand. Yes? If I do like yes, nobody will like that style of talking. Why we do this with Allah subhanahu wa ta'ala? نماز پڑھ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چل سبحان اللہ، go down. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, don't do like a rooster, hen, chick. What the rooster, hens, they do? Like they pick the seed very quickly, like a top, 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 top. Yes? The Prophet sallallahu alaihi wasallam stopped us from doing this. ان صلاح آپ نے فرمایا مرغے کی طرح چونچے نہ مارا. If you go to sajda, stay there. Feel the coolness because your forehead is on the feet of Allah subhanahu wa ta'ala. رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جب انسان سجدے میں ہوتا ہے تو اس کا سر اللہ کے پاؤں پر پڑا ہوا ہوتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا رب یا رب ابقى بحسن رجاء زدني بحبك حب يا رب وبصحتي وبمالي
حبيب الله يا من نوره يملأ الوجود والذي من كفه قد فاض فينا بحر جود يا رسول الله يا من نوره يملأ الوجود والذي من كفه قد فاض فينا بحر جود أنت سر الله حقا جئت من خير الجدود لنجاة الخلق مما ضرهم تهدي الأنام قالت أقمار الدياجي قل لأرباب الغرام كل من يتبع محمد ينبغي ألا يضام